السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے اور سوال کرنے والے نے 2-4 آیتوں کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 کو رکھا ہے، جس کا روایتی ترجمہ جو ہے کہ کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے، اس کی بات پسند کرے۔ اسی طرح سے اور جو 3-4 آیتیں دی ہیں، سب کا مدعا یہی ہے کہ اللہ کے یہاں سفارش جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، یعنی اللہ جس کو اجازت دے اس کے لیے سفارش ہوگی، ورنہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ اگر اس روایتی ترجمے کو صحیح مان لیا جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے اللہ کو بھی انسانوں کی طرح سفارشی مان لیا ہے۔ کیا اللہ بھی کوئی رشوت قبول کرتا ہے یا کسی کو بہت پسند کرتا ہے کہ اس کی بات سن کر دوسرے کو کچھ کر دے بغیر عمل کے؟ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ذرہ برابر نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور ذرہ برابر شر کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو میں اگر ان تمام آیتوں کو لے کر بیٹھوں تو بہت طویل وقت چاہیے ہوگا، اس کے اوپر تو بڑی طویل بحث بھی ہو سکتی ہے، آیتیں بھی بہت ساری ہیں۔ مختصراً سمجھانے کے لیے میں چاہوں گا کہ صرف 4-5 جگہ سے اس آیت کو لے کر اس کو سمجھا دیا جائے کہ کیا واقعی سفارش نام کی کوئی چیز ہے، اور پھر اللہ ہی اس کو اجازت دے اور وہ سفارش کر سکے گا، اور اجازت نہ دے تو سفارش نہیں ہوگی، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے۔ یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے اور اللہ کے عدل کے پیمانے کے خلاف ہے کہ اللہ کسی کو سفارش کے قابل سمجھتا ہے، کسی کو نہیں سمجھتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کو سفارشی ماننا ہی یہ اللہ کے عدل کی توہین ہے، لہٰذا کوئی سفارش وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ آج کے دور میں کس طرح یہ آیتیں قابل عمل ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات کریں، تو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات خود ہی مل جائیں گے، سوال کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو بہرحال سوال کرنے والے کے مطابق جو اس نے پہلی آیت دیا ہے، پہلے اسی کو کر لیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر 109 یعنی 20 کی 109، یہاں ان کا ترجمہ ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نفع نہ دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے اور اس کی بات پسند کرے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ، یعنی کہ شفاعت تو کوئی نفع نہیں دے گی، لیکن اللہ اگر اجازت دے اور اس کی بات پسند کرے تو شفاعت ہو جائے گی۔ تو اللہ کیا کسی کے لیے کیوں اس طرح کے حالات پیدا کرے گا کہ اس کے لیے سب کچھ ہو؟ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کون سی بات پیدا کر رہا ہے، اور اللہ ایسا چاہتا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ کیا اللہ جو ہے وہ اجازت دے گا کسی کے سفارش کے لیے، تو اس کو کیسے سمجھا جائے؟ اسی کے لیے پھر وہ آگے آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ سورہ نجم یعنی سورہ نمبر 53 اور اس کی آیت نمبر ہے 26، یہاں جو ان کا ترجمہ ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دیتی مگر اس کے بعد اللہ جن کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند فرمائے۔ تو اس روایتی ترجمے سے یہاں ایک بات یہ بھی سامنے آ جا رہی ہے کہ چاہے وہ آسمان کے فرشتے ہی کیوں نہ سفارش کریں، وہ کوئی کام نہیں آئے گی، لیکن اگر اللہ اجازت دے تو اللہ کس کے لیے اجازت دے گا اور کیوں پسند فرمائے گا؟ کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے، یا انسانوں کی طرح کہ بس جس سے راضی ہو گیا اس کے لیے سب کچھ کھول دیا اور جس سے ناراض ہو گیا اس کے لیے سب کچھ بند کر دے؟ تو یہ انسانی مزاجی کیفیت تو اللہ پر نہیں آئے گی۔ تو ایسا کیا کچھ ہے؟ تو میں 3-4 آیتوں کے حوالے سے بتاتا رہوں گا اور ہر آیت کو ساتھ ساتھ واضح کرتا رہوں گا تاکہ آخر میں بات کو وضاحت مکمل کرنے کے لیے زیادہ مجھے بولنا نہ پڑے۔ تو پہلے آئیے 20 کی 109 سمجھ لیں کہ یوم اذن، وہ دورانیہ، لا تنفع، نہیں تمہیں نفع دے گی، الشفاعت، شفاعت جو اب یہ ہمارے یہاں اردو والی شفاعت لے آتے کہ کسی کی سفارش کرے اور اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا جائے، جو یہ تصور ہے یہ قطعی غلط ہے۔ شین فے عین اس مادے سے جو الفاظ آئے ہیں تو اس کے بنیادی مطلب ہوتا ہے دور کرنا۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، مرض دور ہوتا ہے تو وہ بھی شفا کہلاتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی نظریے کی گند میں موجود ہے، وہاں سے اس کو اچھے نظریے کی طرف لے آنا، یہ بھی اس برے شفا یعنی اس کو دور کرنا ہے، برے نظریات کو دور کرنا۔ تو شفا کا بنیادی مطلب ہے دور کرنا۔ تو اس دوران یہ نہیں نفع دے گا، دور کرنا، خاص دور کرنا شفا کر دیا گیا کہ الا من اذنا، صرف جو ضابطہ ہے لہ الرحمن، الرحمن کا اس کے لیے، تو رحمان کے ضابطے کے تحت ہوگا۔ اذن کبھی بھی اجازت کو نہیں کہا گیا، اجازت دینا نہ دینا یہ کوئی اس کی کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ تو
آپ کے اعمال کے مطابق نتائج دیتا ہے، اور اس نے اس کا ضابطہ مقرر کر رکھا ہے کہ کب کس عمل کا کیا نتیجہ ہوگا، کون سا عمل اچھا ہے کون سا برا. ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی عمل اچھا اور برا نہیں ہو جائے گا. تو وہ جو رب کا ضابطہ ہے، جو رحمان کا ضابطہ ہے، اسی کے لیے ہوگا. ورضی له قولا، اور راضی ہوگا اس کے لیے ایک بات. تو وہ جو بات ہوگی وہ قرآن ہی سے آئے گی، کہیں باہر سے نہیں آئے گی. تو اس دورانیہ خاص دور کرنا تمہیں نفع نہیں دے گا، صرف جو اس کے لیے الرحمن کا ضابطہ ہے، یعنی اس کے لیے ایک بات کی جو رضامندی ہے. اب اسی طرح یہ سورہ نجم والے میں 53 کی 26 یہاں وکم من ملکن، اور کتنے ہی اختیارات والوں میں سے، یہ ملکن جو فرشتہ نہیں ہے، ملک اختیار سے ہے، اور کتنے ہی اختیارات والوں میں سے فی السماوات، یہ جو خاص بلندیوں میں ہیں، لا تغنی نہیں بے پرواہ کرے گا تمہیں، شفاعتہم شیئا کچھ ان کا دور کرنا، الا من بعد صرف اس کے بعد سے، ان یاذن اللہ یہ کہ اللہ کا ضابطہ ہو، لمن یشاء اس کے لیے جو یہ چاہے، ویرضا یعنی اس کی رضامندی ہو. تو کتنے ہی اختیارات والوں میں سے بلندیوں میں جو ہیں، کچھ ان کا دور کرنا تمہیں بے پرواہ نہیں کرے گا، صرف اس کے بعد یہ کہ اللہ کا ضابطہ ہو اس کے لیے جو یہ چاہے اور یہ اس کی رضامندی ہو. اس کے بعد ایک اور آیت کا حوالہ دیا، یہ آپ آ جائیے سورہ نبا یعنی سورہ نمبر 78 اور اس کی آیت نمبر ہے 38. جس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، نہ بول سکیں گے مگر جس کو رحمان نے اجازت دی، اور بولے گا ٹھیک بات. اب دیکھیے یہاں بھی انہوں نے یہ کر دیا کہ رحمان اجازت دے اور پھر بات وہ ٹھیک کرے گا. اگر رحمان اجازت نہ دے تو بات بھی ٹھیک نہیں کرے گا یا بات کر ہی نہیں سکے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ یہ سفارشی ضابطے کو لانے کے لیے غلط ترجمے کر دیے گئے ہیں. یہاں پر جو ہے یوم یقوم الروح، وہ دورانیہ کہ وہ ڈٹ جائیں گے خاص احکامات کو، والملائکۃ اور کائناتی قوتیں صفاً صف بستہ، لا یتکلمون نہیں وہ کلام کریں گے، الا صرف من اذن له الرحمن جو ضابطہ ہے اس کے لیے الرحمان کا. وقال ثوابا اور کہے گا. اب یہ ثواب جو صوب سواد واو بے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ٹھیک جو انہوں نے ٹھیک بات کر دیا. صوب کہا جاتا ہے یہ کہہ لیں کہ مستقر تک پہنچنا، یعنی جو استقرار کی جگہ، جو ٹھہرنے کی جگہ وہاں تک جا پہنچنا. تو کہے گا وہ استقرار کی جگہ تک پہنچنے والی بات، یعنی جو مستقر تک جا پہنچا، یعنی ایسی بات جو اتر کر مستقر تک جا پہنچے، ایسی بات جو اپنے نتائج تک پہنچا دے. تو یہاں بھی وہ کوئی سفارشی کلمات نہیں ہیں، اور نہ اللہ کسی کو اجازت دے رہا ہے کہ اس طرح سے سفارش کرو. اس کی بڑی اچھی وضاحت کہ یہ کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 4 یعنی سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 85 کھولیں 4 کی 85. یہاں جو ان کا ترجمہ ہے، جو کوئی نیک بات میں سفارش کرے اس کے لیے اس سے حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے بری بات میں اس کو اس کا بوجھ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیں یہاں سے تو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ نیک بات کی بھی سفارش ہے اور بری بات کی بھی سفارش ہے. چلیں نیکی کی سفارش تو بات سمجھ میں آتی ہے، بری بات کی سفارش کون کرتا ہے؟ کیا کوئی ایک شخص دکھا سکتا ہے جو بری بات کی سفارش کرے؟ وہ تو برا عمل کرنا چاہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، خود بھی وہ عمل کرواتا ہے، تو اس کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور نہ کوئی بری سفارش کو قبول کرتا ہے. اس طرح سے ہر ایک کوئی اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اپنا مفاد اس کا اس میں نظر آ رہا ہوگا تو پھر تو وہ بات مان لے گا، ورنہ قطعی نہیں. تو بری سفارش تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. دیکھیں یہاں کیا حقیقت ہے، من یشفع جو یہ دور کرائے، شفاعتن ایک دور کرنا، حسنتن حسن کارانہ یا توازن والا متوازن، یکن لہو یہ کہ ہو اس کے لیے نصیب منہا حصہ ہے اس سے. جو کوئی دور کر رہا ہے اور دور کر رہا ہے ایک حسن کارانہ اچھا توازن والا، تو اس کے لیے اس سے حصہ ہے. ومن یشفع شفاعتا سیئۃ اور جو دور کرے ایک دور کرنا ایک برائی کا، یکن لہو یہ کہ ہو اس کے لیے کفل منہا، کفل کہتے ہیں ذمہ دار کو، تو اسی لیے کفیل جو ذمہ داری اٹھاتا ہے تو وہ ذمہ داری ہے اس سے. وکان اللہ اور اللہ ہے علی کل شیء ہر ایک شے پر، مقیتا حساب رکھنے والا. قدرت نہیں ہے اس کا جو انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے قدرت والا، قدرت رکھنے والا، جبکہ مقیت جو ہے وہ حساب رکھنے والے سے کہا جاتا ہے، جو ہر ایک شے کا ایک پیمانہ ہے کہ اس سے حساب رکھتا ہے. تو اللہ نے بھی ہر ایک شے پر اپنا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، اس کے تحت ہی وہ
ساری بات ہوتی ہے کہ اس کا ایک حساب رکھنے والا، حساب کرنے والا ہے. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، بلکہ آپ اس کو موقف یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے تحت دینے والا. حساب کے لیے تو لفظ حساب بھی ہے، اگلی آیت میں آ جائے گا حسیبہ، حساب کرنے والا. اردو میں بولنے کے لیے اس کا زیادہ بہتر لفظ ہے ضرورت کے تحت دینا، اپنے مقررہ وقت پر دینا. موقوت بھی اسی سے نکلا جو صلاۃ کے ساتھ آتا ہے، کتابہ موقوتہ. تو وہ ایک پابندی وقت کے مطابق ہے نا، جب ضرورت جس کی جو ہے اس کے تحت ہی دینے والا. تو اللہ ہر ایک شے پر اس کی ضرورت کے تحت دینے والا ہے. اس کا رواں ترجمہ ہو جاتا ہے اور جو یہ دور کرے، اچھائی سے کچھ دور کرے، یہ اس کے لیے اس سے حصہ ہے. اور جو کچھ دور کرے، برائی سے دور کرنا ہو، تو یہ اس کے لیے اس سے ذمہ دار ہے. اور اللہ ہر ایک شے پر اس کی ضرورت کے تحت دینے والا ہے. یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ. گو کہ آیتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں سب طرف نہیں جاؤں گا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ دراصل اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں ہے، نہ اللہ اس کی اجازت دے گا، نہ کسی کو مخصوص کرے گا کہ تم سفارش کر دو، نہ وہ کسی کو بولنے کی سفارش کرے گا. ایسا کچھ نہیں. اللہ تو ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق ہی نتائج دے گا. اور اس کے لیے بھی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسے اللہ کہتا ہے لہم ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت الا تزر وازرۃ وزر اخری. تو ایسی بہت ساری کوئی 85 آیتیں ہیں قرآن میں جو ایک شخص کو اپنے اعمال کے مطابق ہی نتائج دے رہا ہے. اچھا برا جو کچھ بھی ہے، تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سفارش کے ذریعے کچھ تبدیل کروا دیا جائے، یا کسی کے بولنے سے کچھ کر دیا جائے، کسی محبوب کی ہستی سے بولنے سے اس کو کچھ کر دیا جائے. اللہ کے ایسی بے ایمانی سفارش نہیں ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو یاد رکھیں کہ ایسی کوئی سفارش قطعی نہیں ہے. تو ان سب آیتوں کا مختصراً خلاصہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں الگ الگ سب کو سمجھانے سے رہا. خاص طور پر جو سورہ طٰہٰ کی 109 میں کہا تھا کہ اس دورانی میں کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے اور اس کو پسند کرے. تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایسا کوئی دورانیہ نہیں ہے، ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اس طرح کی کوئی شفاعت کی جائے اور نہ اللہ کوئی اجازت دے رہا ہے. تو وہ دورانیہ کہ اس میں کچھ دور کرنا، جو خاص طور پر کچھ دور کرنا، یقینی سی بات ہے جو آپ کے نظریات ہیں اس کو دور کرنا کوئی نفع نہیں دے گا. صرف جو رب کا ضابطہ ہے، جو رحمان کا ضابطہ ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے وہ ایک بات سے راضی اور اس کی بات اس کی کتاب میں موجود ہے. لہٰذا کتاب سے باہر کوئی بات نہیں ہے، یعنی قرآن سے باہر کوئی بات نہیں ہے. قرآن میں ہی اللہ نے وہ بات دے رکھی ہے کہ اللہ کس طرح سے راضی ہے، کون سا نظام چاہتا ہے. اسی لیے اس کو دین اسلام کا نام دیا، یعنی سلامتی والا نظام. اور وہ نظام کہاں سے ملے گا؟ اسی بات سے ملے گا جو قرآن کے اندر باتیں موجود ہیں، کسی باہر سے نہیں. یعنی اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر بات یہ سمجھ میں آئے گی. اور وہ کوئی نفع نہیں دے گا، صرف جو رب کا ضابطہ اس کے تحت ہی ملے گا. جو رب کا ضابطے کے تحت نہیں ہوگا اس کے نتائج بھی نہیں ملیں گے. پھر اسی طرح جو سورہ نجم میں آ کے کہا اللہ نے، تو وہاں بھی یہی بات ہے کہ کوئی ملائکہ یعنی فرشتے کوئی سفارش نہیں کر رہے. نہ فرشتوں کو اللہ نے سفارش کے لیے کہا ہے. وہ فرشتہ کیوں سفارش کرے گا؟ کسی کی کرے گا، کسی کی نہیں کرے گا. اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی کرے اور اس کی نہ کرے؟ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اللہ نے ایسا کوئی اختیار ہی نہیں دیا. تو جو بھی بلندیوں میں ہے اور اختیارات والے میں، آج دنیا کی بلندیوں میں مثال کے طور پر امریکی صدر ہے، بلندی میں ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے. اسی طرح یورپین اقوام کے ہیں، کچھ اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو طاقتور ہیں اور وہ اختیارات بھی رکھتے ہیں اور بلندی پر بھی موجود ہیں. تو ان کا بھی کچھ وہ کچھ بھی دور کرنا تمہیں بے پرواہ نہیں کر سکے گا. صرف جو اللہ کا ضابطہ ہے، کیونکہ اللہ کا جب قانون نافذ ہوگا، جب اللہ اپنے حساب کتاب کرے گا، تو اس میں جو ہے وہ کسی سپر پاور کے قانون نہیں چلے گا، نہ کسی اختیار رکھنے والے کی بات چلے گی کہ وہ بڑے بلندی پر تھا اس لیے اس کی بات مان لی جائے، بلکہ وہاں صرف اللہ کا ضابطہ چلے گا. جو اللہ کا ضابطہ ہے اور اسی کے لیے جس نے اللہ کے ضابطے پر کام کیا ہوگا اسی کے لیے اس کی رضامندی ہوگی، اور جس نے اللہ کے ضابطے کے تحت کام نہیں کیا اس کے لیے کوئی رضامندی نہیں ہوگی، چاہے وہ اللہ کو مان کر کرے یا بغیر مان کر کرے. لیکن رب کا ضابطہ ہی آئے گا سامنے، اللہ کا ضابطہ ہی سامنے آئے گا، اسی کے تحت بات چیت ہوگی. ایسے ہی سورہ نبا میں جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ دورانیہ جب احکامات کے تحت آپ ڈٹ جائیں گے، احکامات کے تحت کھڑے ہو جائیں گے، تو اس دورانیے میں کائناتی قوتیں جو ہے وہ سر بستہ ہو جائیں گی اور کوئی کلام نہیں کرے گا، صرف جو اس کے لیے رحمان کا ضابطہ ہے. اور وہ رحمان کا ضابطہ اس طرح سے ہے کہ وہ بات اثر کر کے اپنے استقرار تک جا پہنچائے گی. جیسے مثال کے طور پر سائنسدان جو ہے وہ ایک خاص حکم کے تحت ڈٹے ہوئے رہتے ہیں، تو اس کائناتی قوت کو وہ قابو کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ جاتے ہیں. جب وہ سربستہ ہو جاتی ہے اس کے لیے، تو وہ جو کلام ہوتا ہے وہ سوائے رحمان کے ضابطے کے تحت اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو رحمان کا جو ضابطہ ہر ایک کو
بلا امتیاز فائدہ پہنچاتا ہے۔ بلب کسی نے ایجاد کیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو تو اس طرح ملے گا، پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ رحمان کا ضابطہ پوری انسانیت کے لیے۔ اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے استقرار تک، اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک جا کر آپ کو اس کا فائدہ پہنچاتا ہے، تو وہ جا پہنچتا ہے اپنے استقرار کی جگہ تک، لہٰذا یہاں سے کہیں ہٹتا نہیں ہے۔ اور بہت واضح کر دیا کہ پھر سورہ نساء میں انتہائی زیادہ واضح کر دیا کہ کچھ بھی دور کرنا جو ہے وہ، اگر آپ توازن والا کام کریں گے، حسن کارانہ کام کریں گے، تو حسن کارانہ طریقے سے توازن کے ساتھ متوازن ہو کر سب کچھ دور ہوگا، اور جو کچھ متوازن ہوگا تو دراصل اس میں اس کا ہی حصہ ہوگا۔ اور اگر کوئی برائی کچھ دور کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کی اس سے ذمہ داری ہے کہ برائی کو وہ دور کرے، معاشرے سے برائی دور کرے گا تو پھر اچھے نتائج آئیں گے۔ اور کیونکہ اللہ جو ہے وہ ضرورت کے تحت ہی دینے والا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے جو کام کرے گا اسی کے مطابق اس کو ملے گا، تو اللہ جو ہے یہ ہر ایک شے پر ضرورت کے تحت ہی دینے والا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا، جتنا آپ عمل کریں گے اسی کے مطابق ملے گا، اسی کو مقیتہ کہا گیا ہے۔ تو اچھے اور برے دونوں کی سفارش ہوتی ہے، یعنی یہ جو روایتی ترجمے سے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کچھ جو دور کرنا ہے تو اگر آپ اچھائی سے دور کریں گے تو اس میں آپ کا ہی حصہ ہے، اور اگر آپ برائی کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ برائی کو صرف دور کر رہے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ برائی کو دور کریں، اور اللہ جو ہے وہ اسی ضرورت کے تحت آپ کو نتیجہ دے گا، اس کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ تو امید ہے کہ یہ سفارش سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویسے تو کوئی مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک آیت کا انہوں نے اور حوالہ دیا تھا تو میں آخر میں اس کو بھی کر دوں۔ سورہ انبیاء یعنی سورہ نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر ہے 28، جن کا ترجمہ ہے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر جس کے لیے اس کی رضا ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ سامنے ہو یا پیچھے ہو تو کوئی سفارش نہیں کرتا، لیکن سفارش وہ کرے گا جس کے لیے اللہ راضی ہو گیا، اور وہ جو اللہ سے خوف سے ڈرتے رہتے اس کے لیے ایسا کچھ ہو جائے گا، ایسا قطعی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی پیمانہ نہیں دیا ہے۔ اللہ یہاں ضرور یہ کہہ رہا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے درمیان، ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشعرون، اور وہ نہیں کچھ دور کرے گا، وہ نہیں دور کرنے والا ہے۔ تو اللہ تو آپ کے عمل کے مطابق نتائج دے گا، اپنی طرف سے کچھ دور کرنے والا نہیں ہے۔ الا لمن ارتضی، صرف اس کے لیے جو رضامندی چاہا، جس نے اللہ کی رضا چاہی۔ وہ من خشیتہ مشفقون، اور وہ جو اس کے خوف سے لرزتے ہیں، اس کے خوف سے لرزتے ہیں، یعنی اس کے احکامات کے تحت غلط کام نہیں کرتے، اس کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے، مکمل فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسی کوئی اجازت کی بات نہیں ہو رہی کہ کسی کو اجازت دے دی جائے گی ہمارے یہاں کی طرح کہ جیسے ہمارے یہاں صدر، وزیر اعظم یا پارلیمنٹ کے آگے جو بھی بااختیار ہوتا ہے اس کے آگے کوئی سفارشی کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یا ایسا کچھ اس کو مان لیا جائے۔ اللہ کا یہ ضابطہ نہیں، اللہ اس طرح کے انسانی ججوں کی طرف فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا ضابطہ مقرر ہے، وہ ضابطے کے تحت ہی ساری کارروائی ہوتی ہے، اسی ضابطے کے تحت نتائج ملتے ہیں، اور وہ ضابطہ اس کے عمل کے مطابق ہے، اور وہ عمل اس کو جو موازنہ کیا جائے گا وہ قرآن سے کیا جائے گا، قرآن کی بات سے ہی اس کا تقابل ہوگا، اور اسی کے مطابق نتائج ملیں گے جو رب کا ضابطہ موجود ہے۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی۔ السلام علیکم۔